أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 سورہ آل عمران کی بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں دو طبقے آتے ہیں آج کل، ایک ہے یہود اور ایک ہے یہ نصارہ عیسائی، یہ دو طبقے آتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں لیکن یہ لڑاکا دین ہے، اس میں جہاد کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ مانا عافیت ہے، نہیں مانا انجام خراب ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو سے بحث کریں، جھگڑا کریں، آپ ان کو کہہ دیں میرے اور میرے پیروکاروں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب ان آیات میں بھی یہود کی سرکشی کا ذکر ہے۔ دیکھیں میں گزارش کر لوں، دو چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ ایک انسان کی نیت ہے، اس کا تعلق دل سے۔ نیت، النیت القصد، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میری نیت کیا ہے؟ میں بظاہر بڑی میٹھی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت اچھی گفتگو کر رہا ہوں، میری نیت اندر سے کیا ہے آپ حضرات کو نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے بہت اچھی گفتگو کر رہے، کاروباری آدمی ہے، بڑی میٹھی زبان، لوگ کہتے ہیں نا زبان بڑی اچھی ہے، گفتگو تو صحیح کرتا ہے، تو یہ باتیں نیت۔ اور اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ نیت کو دیکھتے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ایک نیت کا بڑا کردار ہے۔ نمبر 2 انسان کا عمل، عمل میں بڑی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہے، نماز نہ پڑھے، شراب میں مبتلا رہے، گناہوں میں پڑا رہے، لیکن وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ ہے میری غلطیاں، میری کمزوریاں ہیں، میری کوتاہی ہے، میں کر رہا ہوں۔ اور ایک آدمی کی نیت ہی خراب ہو، یہ بہت خطرے والی بات ہوتی ہے۔ اب یہ جو یہودی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، بہت اچھی طریقے سے سمجھا۔ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مکر گئے، سب کچھ جاننے کے باوجود آنکھیں بند کر لی۔ دوسری طرف نصارہ، اس سب کا یہ انجام، یہ کیوں؟ اور پھر اللہ کتنے ناراض ہو گئے۔ دیکھیں اس وقت اللہ کے غضب پر یہود و نصارہ ہے، ملت ابراہیمی والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسلام سے پنگا انہوں نے لیا ہے دنیا میں۔ اللہ ناراض ہو گئے۔ یہود پر کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا غصہ اترا، اور میں سب سے پہلے مزداق اس کے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا الضالین، اور گمراہ ہوئے نصارہ۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے نا، کتنا مال اس کے پاس ہو، حکومت اللہ تعالیٰ اٹھا کے دے دے، دنیا کی ترقی شہرت اس کو دے دے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو جائے، اس کو ٹھوکریں کھاتے 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 اس دنیا سے چلے جائے۔ اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو دنیا میں چند دن کی زندگی آدمی گزار لیتے ہیں، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، اور یہاں کی ناکامی ناکامی نہیں ہے۔ اگر انسان نے تکلیفوں میں زندگی گزاری لیکن عافیت کے ساتھ اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور جو شخص دنیا میں بہت مال و دولت سے مالا مال رہا ساری، لیکن یہ ہے کہ
زندگی مطلب اللہ سے بغاوت میں، تو یہ ان کا کیا ہوا؟ دیکھیں ان کی سرکشی کا ذکر، جب اللہ ناراض ہو گئے نا پھر یہ دنیا میں ٹھوکر ہی کھاتے ہیں، انبیاء کو شہید کیا۔ دنیا میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا جو کسی نبی کو قتل کر دے یا پھر کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، اس لیے کہ نبی اتنے شفقت والے ہوتے ہیں کہ کبھی ذاتیات پہ نہیں آتے۔ آپ 950 سال تک اس کو ستا دیں، آپ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں 10 سال میں مقابلہ کرتے رہے، اور پھر 23 سال کے بعد 22 سال کے بعد آپ آ کے توبہ کر لیں، نبی کبھی دل میں نہیں رکھتا۔ لیکن نہ پراپرٹی کی جنگ ہوتی ہے، نہ کہ عہدے کی جنگ ہوتی ہے، نہ کسی شہرت کی جنگ ہوتی ہے، نہ ذاتیات کی لڑائی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ انبیاء کے سینے سمندر سے بڑے بڑے سینے ہوتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ لیکن نبی جب کسی پہ ہاتھ اٹھا لے، اس کا مطلب دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے، اس پہ نبی نے ہاتھ اٹھا لیا۔ نبی جہاد کرتے اپنے ساتھیوں کے، لیکن ہاتھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آپ سب کے ہاتھ سے قتل ہوا، ابی ابن خلف۔ ایک تو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے نا، ابی بن خلف ہے، ابی بن خلف کا بھائی، اس نے گھوڑا پالا تھا، تلوار رکھی تھی، بہت بہترین تلوار، اس کو تیز کرتا تھا، گھوڑا پالا تھا بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جہاد میں چلا، غزوے میں، آپ نے فرمایا ابی بن خلف آ رہے، سب کو پتہ تھا اس کے ارادے غلط ہیں پہلے سے۔ آپ فرمایا آنے دے، اس کو آنے دے میرے پاس۔ آیا، صحابہ ایران نے دیکھ لیا، گھوڑے پہ سوار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے خنجر لیا، جیسے وہ آگے بڑھا اس کو ہلکا سا ٹچ کیا، وہ ایسے بلبلانے لگا، رونے لگا راستے میں، یہ ہو گیا۔ لوگوں نے بھائی خراش تو آئی ہے، چھوٹی سی خراش ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم یہ کس کی خراش ہے؟ یہ محمد کی خراش ہے۔ اور پھر راستے میں مکے کی طرف جاتے ہوئے مر گیا۔ یہ پہلا، ورنہ انہوں نے اتنے 27 غزوات ہوئے، خود کسی پہ تلوار نہیں اٹھائی، نہیں لڑے کسی سے۔ صحابہ لڑتے رہے، کمانڈ کرتے رہے، کنٹرول کرتے رہے۔ یہاں اللہ نے کہ ان یہود کی سرکشی کا ذکر کرتے، 101 دن میں 43 انبیاء کو شہید کیا، 43۔ ان کی حمایت کے لیے 170 بندے کھڑے ہوئے، ان کو شہید کر دیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، انہوں نے بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کرام کو شہید کرتے رہے، بغیر حق، نا حق، کوئی ذاتیات کی جنگ نہیں ہوئی۔ بس یہ کیوں ہمیں کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو حکم کرتے تھے انصاف کا لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب ان کے لیے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، جن کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ کوئی بھی بڑے بڑے کام کرے اللہ کے قبول نہیں ہے، آخرت میں تو ہے نہیں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی مدد کرے، ان کی فریاد کو سنے۔